تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک مستقل باب ہے لیس منا، ہم اس کو نکالتے ہیں اپنی امت سے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. ان چیزوں سے بچنا ہے اور اسی زندگی کے اندر بچنا ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، زمانہ جاہلیت کے اندر جتنا بڑا آدمی تھا اتنا ہی اس کے گھر کے اندر کوہرام مچایا جاتا، کرایہ دے کر، پیسے دے کر عورتوں کو لایا جاتا جو نوحہ کرتی، آوازیں بلند آواز سے روتی، چیختی چلاتی. جس کے رونے والے زیادہ ہوتے اس کی عزت زیادہ سمجھی جاتی، اور جس بیچارے کا رونے والا کوئی نہ ہوتا کہتے یہ بیچارہ ایسے ہی گرا پڑا آدمی تھا. جو جتنا بڑا سردار ہوتا اس کے لیے رونے کا اہتمام. یہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ کہے کہ اے اللہ جو تیری تقدیر تھی میں اس پر راضی ہوں. کل شیء عندک الی اجل مسمی. آپ نے ہر چیز کو ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا. جو دیا تھا وہ بھی آپ ہی کا تھا، جو لے لیا اے اللہ وہ بھی آپ ہی کا ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت. آپ فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود. جو آدمی فوتگی پر یا کوئی کسی کے گھر میں فوتگی اس وقت اپنے چہرے کو پیٹے، جیسے کئی عورتوں کی عادت تھپڑ مارنا اپنے آپ کو، اپنے سر کو پیٹنا. جو آدمی اپنے چہرے کو تھپڑ مارے، اپنے سر پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑ دے، کپڑے پھاڑ دے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی کوئی بھی بات کہے، جاہلیت کی باتیں. مثلا کوئی یہ کہے یہ بیچارے کی کوئی عمر تھی مرنے کی، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، اللہ نے دی اتنی عمر تھی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. قرآن کہتا ہے جس کی موت کا وقت آ گیا اس نے اسی وقت مرنا ہے، ایک لمحہ اس کو زیادہ نہیں ملے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس گھر کے اندر فوتگی ہوتی ہے گھر والے روتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں روتے کس لیے ہو؟ میں نے اس کی عمر کم نہیں کی، میں نے اس کا رزق کھا نہیں لیا. اللہ نے جب اس کو پیدا کیا تھا یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی عمر لکھ دی گئی تھی، اس نے اپنا پورا رزق کھایا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. ودعا بدعوت الجاہلیہ. زمانے جاہلیت کی باتیں یہ ہیں. یہ بیچارہ ابھی مر گیا، اس نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کوئی موت کا وقت تھا، یہ اس کو ابھی موت نہیں آنی چاہیے تھی، کتنی بری موت آئی ہے. یہ اس قسم کے جتنے جملے جتنے کلمات ہیں یہ زمانے جاہلیت کے کلمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان کلمات کو کہے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک مستقل باب ہے لیس منا کہہ کر. ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری جیسی شکل و صورت اختیار نہ کرے. کبھی سوچ لیا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، آج ہمیں کس کی صورت اچھی لگ رہی ہے، ہمیں کن لوگوں کا لباس اچھا لگتا ہے، کن کی صورتوں کے پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. آج کتنا اپنا سارا دین برباد کر کے بیٹھ گئے. جس آدمی کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس پسند نہیں، آپ کی شکل و صورت پسند نہیں، وہ کیسے امید باندھ کر بیٹھا ہے کہ آپ میرا ہاتھ تھام لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا. جو آدمی ہمارے دشمنوں کی شکل و صورت اختیار کرے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اس کا ہم میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک آدمی کو دیکھا کھانے کی کوئی چیز بیچ رہا ہے. حدیث پاک میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ کون سی چیز تھی، کھجوریں تھی، گندم تھی یا کیا تھی، طعام کا لفظ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز تھی، ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ بیچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو محسوس ہوا کہ جو اوپر ہے وہ اندر نہیں ہے، اندر اور طرح کا ہے، اوپر اور طرح کا ہے. اوپر بڑے اچھا قسم کا رکھا ہوا ہے، اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ کم درجے کی ہیں، ایک جیسا نہیں ہے. آپ نے فرمایا لیس منا من غش. جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنا دھوکہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر، کتنا دھوکہ ہے ہماری باتوں کے اندر، رشتوں کے اندر کتنا دھوکہ کرتے ہیں، کوئی چیزیں چھپاتے ہیں، کتنی چیزیں ہم دھوکہ دینے کے اندر، کتنا کچھ ہمارے اندر دھوکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من غش. جو آدمی دھوکہ اختیار کرے، کسی کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا
لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، ہم میں سے وہ بندہ نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آج تو ہم پتہ نہیں ایسے دور میں ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نوجوان ہیں، ماں باپ کا احترام ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ ماں باپ کے بھی کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی ان کی بات ماننی ہے، کوئی ان سے مشورہ کرنا ہے، کوئی ان سے پوچھنا ہے، کوئی نہیں۔ ایسا زمانہ آج آ گیا ہے کہ بالکل ہر بندے کو کنڈم کر دیا گیا۔ من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حدیث پاک کے اندر نشانی بیان فرمائے، ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ماں اپنی مالکن کو جنے گی، ماں اپنی مالکن کو جنے گی۔ محدثین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ماں اپنی مالکن کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے جس بیٹی کو پیدا کیا ہے، یہ بیٹی حکم ایسے چلائے گی جیسے یہ ماں نہیں اس کی نکرانی ہے۔ آپ کو کہہ تو دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، ماں بیچاری جی جی کرتی ہوئی پیچھے پیچھے پھرتی ہے، ماں بیچاری دیکھتی رہتی ہے کہ یہ بیٹی کہیں ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہو کر کہیں گھر چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ باپ بیچارہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ بیٹا کہیں ناراض ہو کر نہ چلا جائے۔ جس بیٹے کے لیے ساری زندگی محنت کی ہیں، وہی بیٹا آج باپ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام نے تو خیر خواہی سکھائی ہے، ہر مسلمان اپنے چھوٹے پر رحم کرنے والا ہو، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے، وقت نکال کر ان احادیث کو سامنے رکھیں جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام لیس منا کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ فرماتے ہیں کہ بیٹی گھمنڈ میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہوں، تو ہم اس گھمنڈ میں کہ نبی کی امتی ہیں جنت میں چلے جائیں گے؟ کس بیٹی سے فرمایا ہے؟ اس بیٹی سے جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ میدان حشر کے اندر آئیں گی تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جتنے میدان حشر میں لوگ ہو، آنکھیں جھکا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزر رہی ہیں، اتنے مقام اور مرتبے والی۔ ان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہوں۔ تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا، بھائی کیا ہوا؟ ذکرت النار فبکیت، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے آج جہنم کو یاد کیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی آپ کو ہم یاد رہیں گے؟ بیوی ہیں ساتھ گزارنے والی، اور بیوی خامند کے ساتھ جنت میں جائے گی، یہ اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں، لیکن اتنا خوف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہل تذکرون اہلیکم یوم، اے اللہ کے نبی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت میں آپ ہمیں بھول جائیں، آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 جگہ ایسی آئے گی کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب اعمال تل رہے ہوں گے، جب نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اور جب پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا وقت آئے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نہیں کہا کہ ہاں یاد رکھوں گا، نہیں فرمایا۔ جب یہ بڑے بڑے حضرات جب کسی امید پر گناہ کے قریب نہیں جا رہے، تو ہم کس گھمنڈ کے اندر جو چاہیں کرتے رہے، جو چاہیں حرام کھائیں، حرام بولیں، حرام دیکھیں، حرام پیٹ میں جمع کریں، ساری زندگی حرام، اور پھر بھی امید کہ ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور بھائی اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جن اعمال سے خوش ہوئے ان کو تلاش کر کر کے ان سنتوں پر عمل کرنا، جن گناہوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ایک ایک کو تلاش کر کے اس سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔